ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے جی ہاں اسلام فار کڈز، لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں انشاءاللہ۔ آج بھی مختلف سیگمنٹس ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، آج آپ کو کیا کیا سیکھنے کو ملے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھائیں، اس سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا ہم نے؟ ایک۔ اچھا ایک کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ کے بتایا کوئی۔ صلی اللہ علیہ۔ کتنا ٹائم لگا اس میں؟ 1 سیکنڈ۔ 1 سیکنڈ، 3 سیکنڈ چلے لگا، 3 سیکنڈ۔ 3 سیکنڈ میں کتنا سارا ہمیں 10 رحمتیں ہیں، 10 گناہ مٹ رہے ہیں اور 10 درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں، درود پاک پڑھتے رہے ہیں۔ تو آج ایک کام کریں، آپ درود پاک سنائیں۔ کیا سنائیں؟ درود پاک سنائیں۔ کوئی اچھا سا درود پاک، درود غوثیہ یاد ہے تو وہ سنا دیں، درود ابراہیم ہے وہ بھی اگر شامل کر لیں گے، اور جو دیگر درود پاک ہیں آپ جو سنانا چاہیں سنائیں، انشاءاللہ آپ کی کالز کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور ہمارا پہلا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ آن لائن۔ جی ہاں، مدرسۃ المدینہ سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ تو پیارے بچوں اب ہے سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن، اور اس میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ قاری صاحب۔ قاری صاحب بھی تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب درود پاک کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑی سی 2 منٹ گفتگو فرمائیں اور درود پاک کی اہمیت اور کون کون سے درود پاک ہیں، چلیں مدنی چینل کے ناظرین کو یہی بتا دیں مشہور۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں وہ آیت درود نازل فرمائی، ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور ہم نے تیسرے ہمارا جو پروگرام تھا اس میں وہ آیت درود پڑھ کے بھی سنائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں آیت درود پڑھنے کے بعد ہمیں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ تو اے ایمان والو خوب درود اور سلام بھیجو۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات، اور جیسے کہ ابھی ماجد بھائی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے پر کس قدر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو کوئی چھوٹا سا درود پاک جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، چھوٹا بھی ہے۔ اچھا صلی اللہ علی محمد، سبحان اللہ، جو یہ پڑھتا ہے 70 رحمت کے دروازے اس کے چہرے پر کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، 70 رحمت کے دروازے، اللہ اکبر۔ کیا بات ہے۔ تو چھوٹا درود پاک سنا دیں، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی چھوٹا سا ہے۔ تو درود پاک سنائیں گے انشاءاللہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ہمیں پڑھنا بھی آئے گا۔ ہمیں اس میں جو غلطیاں ہوں گی، اغلاط ہوتی ہیں بعض مرتبہ پڑھنے میں، اب ہم پڑھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، اب وہ کیا ہوتا ہے، محمد میں حانی ادا کی، صلی اللہ کے لام کو ہم نے موٹا کرنا ہوتا ہے، صاد کو پر کرنا ہوتا ہے، تو یہ اعلیٰ عین نکالنی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے سیکھنے کی ہیں، یعنی درود پاک پڑھنا ہے، وہ بھی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم نے کیسے پڑھنا ہے، عربی زبان میں پڑھنا ہے، عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس سے خوبصورتی آئے گی انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اب آپ درود پاک سنائیں گے، قاری صاحب بھی موجود ہیں، غلطی ہوگی تو آپ کو بتا دی جائے گی، اچھا سنائیں گے اس میں برکت بھی ملیں گی، ثواب بھی ملے گا۔ تو اب قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج قاری صاحب آپ کون سی سورت، کون سی آیت اور کیا پڑھانے چاہ رہے ہیں؟ جی
مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج ہم سورۃ البینہ اس کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے. کون سی پڑھیں گے؟ 7 نمبر 7 آیت. ٹھیک ہے، اس کو پہلے ہم نے، اس میں ہمارا پہلا سیگمنٹ کیا ہوتا ہے؟ توجہ کے ساتھ سننا ہے، توجہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، اور پھر توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر توجہ کے ساتھ سنانا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اب پہلا سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کرنا ہے، سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. آپ نے توجہ کے ساتھ سنا، اب اس کو توجہ کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسٹک آ گئی، اسٹک آ گئی. اچھا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اسٹک کس لیے ہے؟ پڑھانے کے لیے. کس لیے ہے؟ پڑھانے کے لیے. صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ، آج آپ نے بہت اچھا پڑھا، ہا کو بھی ادا کیا اور را کو پر بھی کیا. دیکھیں بار بار بتانے سے کیا ہوتا ہے، جب بار بار بتایا جاتا ہے تو دماغ میں کان کے ذریعے سے صحیح طریقے سے راسخ ہو جاتا ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے بار بار یہ آپ کو بتایا جائے. را کو پر رکھنا ہے، ہا کی ادائیگی کرنی ہے. اس میں اللہ کے لام کو، اللہ پاک کے لام کو ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، اور آپ نے کیا بھی ہے باریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایکسٹرا جو جا رہے ہیں یہ نہیں، آپ نے سب کے ساتھ مل کر چلنا ہے. جو مل کر چلتا ہے نا وہ فائدے میں رہتا ہے. جو پیچھے رہ جائے گا نا، دیکھو پڑھنے میں آپ نے لیٹ کیا تو آپ پیچھے رہ گئے، تو آپ نے پیچھے نہیں رہنا، آپ نے سب کے ساتھ مل کر چلنا ہے. ان الذین، بہت اچھے ماشاءاللہ. حمزہ کو واضح کر کے ادا کریں گے، یعنی تحقیق کے ساتھ واضح کر کے. اب یہ کیا واضح کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہوتا ہے تسہیل کرنا. قرآن پاک میں تسہیل کا قاعدہ بھی آتا ہے، پر پورے قرآن پاک میں روایت حفظ کی روح سے ہمارے جو طریقہ پڑھتے ہیں ایک جگہ تسہیل ہے، مگر بعض بچے یا بعض بڑے بھی اس کو بار بار تسہیل سے پڑھتے ہیں. تسہیل کیا ہوتا ہے؟ نرم کرنا. یعنی پڑھیں گے نرم کرنا، یعنی کیسے پڑھتے ہیں؟ میں پڑھ کے ہوتا ہے ان الذین، وہ بالکل گرا دیتے ہیں. ان حمزہ تو واضح ہوا ہی نہیں، ہم نے کرنا ہے ان الذین. بہت اچھے. نون مشدد پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جہاں کہیں پورے قرآن پاک میں نون پر تشدید آئے ہم نے غنہ ادا کرنا ہے، ایک الف کا غنہ کریں گے. لام مشدد ہونے کی وجہ سے رک کر ادا کریں گے. اچھا، اب اس لام کو جب تک کہ اللہ پاک کا لام نہ ہو اور اس سے پہلے زبر اور پیش نہ ہو وہی لام پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ سب لام باریک ہوں گے. ٹھیک ہے، زال کی ادائیگی کلیئر کہیں گے. آپ نے اچھا پڑھا. ان الذین. اچھا، اس کو ایسے نہیں کرنا این، یہ غلط ہو جائے گا. کیا کرنا ہے؟ ان الذین. بہت اچھے. آمنو، کھڑا زبر، کھڑی حرکات، حروف مدہ قائم مقام ہوتی ہیں، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. یہاں واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کھینچنا ہے. آمنو وعملوا الصالحات. واو کی ادائیگی ہونٹوں کو گول کریں گے. اچھا، اس کے بعد وعملوا، عین کلیئر حلق کے درمیان والے حصے سے. عین اور ہا حلق کے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیشہ عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اچھا، اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم للصالحات پڑھتے ہیں، لام کی بعد صاد آ رہا ہے، ملاتے ہیں، تو بعض بچے اور بعض بڑے بھی کیا کرتے ہیں کہ اس کو نون کی آواز دیتے ہیں، ناک میں آواز لے جاتے ہیں. یہ غلط ہے. وعملوا، یہ غلط. ہم نے کلیئر کرنا ہے. جی کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں سن لیتے نا کس طرح. ہاں، کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ کے ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے سب سنائیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا. جی ہاں صاحب بتائیں. وعملوا الصالحات
جی کر سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا، آپ پاس ہو گئے. اور آپ پاس ہو گئے. دوسرے اسلامی جی آپ وعملوا الصالحات آپ کی آواز میں تھوڑا سا جو ہے نون کی طرف جا رہا ہے، میلان ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. عزیر شاہ صاحب وعملوا الصالحات. ماشاءاللہ، ان کی آواز بڑی پیاری ہے. اب قدرتی ایسی ہے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں، اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ. یہ محنت کرتے رہیں گے تو ان کی آواز جیسے جیسے بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اور خوبصورت ہو جائے گی. جی آپ مائک لیں، مائک لیں، آپ سیدھے ہاتھ سے مائک لیں، پڑھ کے بتائیں وعملوا الصالحات دوبارہ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وعملوا الصالحات. بہت اچھی کوشش ہے، اور مزید اس پر محنت کریں گے تو اور درست ہو جائے گا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب پڑھتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وعملوا الصالحات. بہت اچھے. صاد کو ہم نے کیا رکھنا ہے؟ پر رکھنا ہے. یہ بہت زیادہ موٹے پڑے جانے والے حروف میں سے صاد، ضاد، طا، ظا، یہ بہت زیادہ موٹے، یعنی یہ وہ جو حروف مستعلیہ میں 7 ہے نا، بقیہ 3 سے زیادہ یہ موٹے پڑے جائیں گے. ٹھیک ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وعملوا الصالحات. أُولَئِكَ. اولئک. ماشاءاللہ. یہ آپ ہاتھ ایسا کرتے ہیں نا، پھر اس سے آپ کی مد پکی ہو جائے گی، آپ نے کھینچنا ہے. أُولَئِكَ. اولئک. بہت اچھے ماشاءاللہ. ہم خیر البریہ. هم خیر البریہ. اچھا، اولائکہ میں ایک سوال کہ اولائکہ کی مد یہ کون سی مد ہے؟ کون بتائے گا؟ جی کون سی مد ہے؟ ہمارے اچھا مد کیا ہوتی ہے قاری صاحب؟ یہ پہلے پوچھ لیں. ہاں مد مد کیا ہوتی ہے پہلے یہ کون بتائے گا؟ حامد صاحب کو تو ہمیشہ ہاتھ اٹھتا ہے ماشاءاللہ. دوسرا کوئی؟ چلیں حامد بھائی آپ بتائیں. دراز کرنا، کھینچنا. دراز کرنا. دراز کیا کریں گے ہم؟ دراز ہوتا ہے ایک تو ڈور، وہ دراز بھی ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا؟ کھینچ رہے. پھر لمبا کرنا. پکڑنا. دراز حرف کو کیا کرنا؟ اس حرف کو لمبا کرنا. اس حرف کو کھینچ دینا. چلے ماشاءاللہ. اب بتائیں کون سی مد ہے؟ جی کر سر. تو یہاں پر کیا ہے؟ لام کے اوپر کھڑا زبر، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو کون سی مد بنی؟ مد متصل. ماشاءاللہ، اب نام یاد ہو گیا تقریباً سب کو. تو کون سی مد ہے؟ مد. اور اس کو کھینچیں گے کتنا؟ یہ کون بتائیں گے؟ وہ بتائیں گے. مائک لیں، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے 2 دینا 2.5 ہے. یا 4 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. 2 2.5 یا 4 الف پر یہ 2 2.5 الف، 2 2.5 یعنی 4 اور 5 حرکات کی مقدار کھینچیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اولئک ہم خیر البریہ. پیارے بچوں، میم ساکن کے بعد خا آیا. اب ایک نون ساکن کے قاعدے اور ایک میم ساکن کے قاعدے، یہ یاد رکھنے کے ہیں. میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے ہیں. اور نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے. تو یہ میم ساکن کے قاعدوں میں سے ہے. کون سا قاعدہ؟ اس کا نام کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ یہ سارے قواعد حامد بھائی کو یاد ہیں، دیگر نے کو بھی تو یاد رکھنے ہیں نا. آپ کو یاد ہے؟ آپ کو کسی کو اور؟ چلے کوئی مسئلہ نہیں، یاد کوشش کریں گے تو یاد ہو جائے گا. عزیر بھائی. عزیر بھائی، او ہو ماشاءاللہ. عزیر شاہ صاحب بتائیں. ادغام شفوی. قریب تو آئے مگر تھوڑا سا دور ہے. قریب آگے تھوڑا دور ہے. آئے دوبارہ. ہاں جی. شفوی. اب بھی قریب آئے مگر تھوڑا سا. ایک ہی بچا اب تو. اب ایک رہ گیا بس. اظہار شفوی. دیکھیں اگر آپ نے 3 یاد کر لیے، 3 ہی تو قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. بس تھوڑا سا ایک یہ قاعدہ یاد کر لیں، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہو تو ادغام شفوی یعنی ادغام کریں گے، ملائیں گے. میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہو تو اخفاء شفوی. یہ 2 قاعدے نکل گئے. اب تو سب جگہ اظہار شفوی، سب جگہ. یعنی کہ 29 حروف میں سے 2 نکال دیے، باقی کتنے بچے؟ 27. مگر 27 پیارے بچوں نہیں آتے، ایک الف نہیں آتا. کبھی بھی میم ساکن کے بعد الف نہیں آئے گا، نون ساکن کے بعد الف نہیں آتا. ٹھیک ہے. وہ الف بھی نکل گیا تو کتنے بچے؟ 26 حروف. تو ان 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں اظہار شفوی ہوگا. اب دیکھیں میم ساکن میں کیا آیا؟ خا آیا. کل کی پچھلی آیت میں میم ساکن میں شین آیا تھا اور آج کی آیت میں خا آیا. خائے حرف ہلکی سے ہم نے وہ حرف ہلکی کو نہیں دیکھنا. شین آیا حرف اخفا سے ہم نے وہ نہیں دیکھنا کیونکہ یہاں میم ساکن کے قاعدے. ٹھیک ہے. ہم خیر البریہ. هم خیر البریہ.
پیارے بچوں خا یا زبر خی حروف لین نرمی سے ادا کریں، خا کو پر کریں گے، را پر پیش آنے کی وجہ سے پر رکھیں گے، اور اس را کے بعد یہ جو را ہے یہ باریک رہے گی کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اس کے نیچے توجہ آپ نے ساری کہاں رکھنی ہے؟ بورڈ کے پاس، ٹھیک ہے؟ ہم خیر البریہ، ہم خیر البریہ، گولتا کو وقف میں کیا کرتے ہیں؟ ہاں اصل کیا ہے یہاں پر؟ ہم خیر البریتی، ہم خیر البریہ، آگے وقف، ہم خیر البریہ، ہم خیر البریہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے۔ ماشاءاللہ، یہ تو قاری صاحب نے پڑھا دیا، کون سنائے گا اب ایک پوری آیت؟ قاری صاحب سن لیں، جی ہم سننے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ فرمائیں۔ جی پہلے جو ہے ہمارے وہ سنائیں گے اپنے عزیر بھائی، کیا نام ہے؟ عبید بھائی، عبید بھائی۔ اچھا وہ طرز والا کرنا ہے؟ وہ ابھی تھوڑا بعد میں ہم سنتے ہیں۔ وہی کر لیتے ہیں پھر، اچھا پہلے وہ کر لیتے ہیں، وہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے۔ جیسا آپ۔ پہلے ایک مرتبہ میں پڑھا دیتا ہوں نا تاکہ آپ کو اور اچھا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم جو ہے اب آپ نے میرے ساتھ مل کر پہلے ہم نے پڑھا، آپ نے توجہ کے ساتھ سنا، پھر سمجھا، اب آپ نے توجہ کے ساتھ میرے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سننا، پہلے سننا، پھر سمجھنا، اب پھر پڑھنا اور پھر سنانا، ہم آخر میں سنانے کا رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین ان الذین آمنوا، آمنوا، ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، یہ کتنے دو حصے ہو گئے؟ ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، اچھا ناک میں وعملوا نس نہیں، وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، ماشاءاللہ، وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے؟ نون سے ہمیں ناک سے بچانا ہے۔ اولئک، بہت اچھے، ہم خیر البریہ، ہم خیر البریہ، اب دو حصوں میں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اولئک هم خیر البریہ، اولئک هم خیر البریہ، ان الذین آمنوا، آپ سنائیں حامد بھائی، ان الذین آمنوا چلیں اگلے آپ سنائیں، وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، مائک لیں آپ سنائیں، تھوڑا سا ناک سے بچانے کی کوشش کریں، وعملوا الصالحات، کلیئر، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہتر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اولئک هم خیر البریہ، ماشاءاللہ اچھی کوشش۔ سب یہ تو چلتا رہے گا، عادت پڑ گئی ہو۔ عادت تھوڑا سا بنانے کے لیے تاکہ ایک سمجھ میں آ جائیں گے نا، پھر یہ خود بخود بغیر عادت کے اس کا مطلب مد کو کھینچنے کے عادی ہو جائیں گے، پھر ہاتھ اتارنے کی ان کی حاجت نہیں رہے گی۔ قاری صاحب ایک مرتبہ پوری آپ آیت پڑھ دیں طرز میں، پھر انشاءاللہ ان سے سن لیتے ہیں۔ ہاں انس، ہمارے انس بھائی ہمارے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر
اب اس کو ہم ترتیب سے پڑھیں گے. ایک مرتبہ کوشش کریں گے آپ بھی ایک مرتبہ اٹھا کے بلند آواز. ماشاء اللہ. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قرآن پاک کا انداز ہے اپنا ماشاءاللہ. جتنے اچھی تلاوت کریں گے اتنا اچھا مزہ آئے گا. اور اچھی تلاوت ہمیں قاری صاحب کرنی چاہیے. اچھے سے اچھے انداز میں ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے. اور اس کے لیے پہلے ہمیں سیکھنا ہے. اور سیکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن پاک قاری صاحب سے پڑھنا ہے. اور قاری صاحب تو یہاں موجود ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے مدنی چینل آن کرنا ہے. مدنی چینل ماجد بھائی آئے نا روایتوں میں آتا ہے وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ. قرآن پاک کو زینت دو اپنی آوازوں سے. اپنی آوازوں سے. ماشاءاللہ. تو جتنے اچھے انداز میں پیارے بچوں ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو اتنا اچھا مزہ بھی آئے گا اور برکتیں بھی اس کی ملیں گی. ماشاءاللہ قاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس سے پہلے 2 کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سے میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. میری آج آپ کے پروگرام میں چوتھی کال ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت اچھی کال کی آپ نے. درود پاک کی فضیلت بھی بتا دی, درود پاک پڑھ کے بھی سنا دیا. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام عائشہ اطہریہ ہے. میں آج آپ کو درود سناؤں گی. صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. ماجد بھائی میں ہوں زینب منیر. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قسمت چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد میلاد رضا طاری ہے. میں میر پور کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. صبح طیبہ میں ہوئی برکتا ہے بڑا نور کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعت شریف نعت بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام غلام محمد. غلام محمد بھائی میں توسا شریف سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج ایک کلام سناؤں گا. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. کڈس مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. اب سیگمنٹ ہے پیارے بچوں کون سا؟ جی ہاں بچوں کی محفل نعت. تو آئیے سب سے پہلے کلام سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں. جی عبید بھائی. اب تو بس ہی دھن ہے. اب تو بس ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا. اب تو بس دھن ہے ہماری. اب تو بس
مدینہ 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 او بڑی دور مدینہ 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 بڑی دور مدینہ تورا بڑی دور مدینہ تورا یہاں جیاں نہ لاگے مورا یہاں جیاں نہ لاگے مورا بیٹھا ہوں میں آس لگائے بیٹھا ہوں میں آس لگائے مور کس دن ہوگی حاضری مورج کی مر بیتا جائے مدینہ 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 او بڑی دور مدینہ 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 یا خدا التجا ہے یہ میری یا خدا التجا ہے یہ میری عشق احمد میں یوں موت آئے عشق احمد میں یوں موت آئے دھوم سے نکلے میرا ہو میرا جنازہ دھوم سے نکلے میرا ہو میرا جنازہ میری میت مدینے کو جائے مدینہ 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 اب تو بس دھولے گئے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس دھولے گئے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں میرے مولا تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو بلا لو پھر مجھے عشاء بغروبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے عشاء بغروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ جی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ جی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں اب تو بس دھونے ہیں کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس دھونے ہیں تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے اب تو بس دھولے گئے ہماری اب تو بس دھولے ہیں کہ مدینہ دیکھو کاشی آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے کاشی آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے
بن جا میں اتنا دیکھو میرے مولا قلب خود نہ بن جا میں اتنا دیکھو کاشی اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کاشی اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کاش اقبال کاش اقبال کاش اقبال کاش اقبال کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری کہ صبح کا بے ہو اور شام کو طیبہ دیکھو میرے مولا صبح کا بے ہو اور شام کو طیبہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک دھن ہے ہماری اب تو بس ایک دھن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. ماشاءاللہ. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام معین الدین ہے. میں آج آپ کو درود شریف سناؤں گا. سنائیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام انمتا ہے. میں ڈیرہ اسماعیل خان اور نیویلا سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. میں اسے بہت شوق سے دیکھتی ہوں. جزاک اللہ خیرہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. اب کچھ مقابلے کی صورت بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرف کون ہے اور اس طرف ٹیم مکی. تھوڑی ہیوی لگ رہی ہے. ماشاءاللہ. انس بھائی بھی ہیں, عبید بھائی بھی ہیں. تھوڑی چینجنگ کر لیتے ہیں. نہیں صحیح ہے. چلیں بھائی مقابلہ اس طرح کرتے ہیں. پہلا چینج کر لیتے ہیں. تھوڑا سا ہیوی لگ رہا ہے. آپ آ جائیں ادھر. آپ ادھر آ جائیں. چلیں آپ ادھر آ جائیں. ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں. سب کے ساتھ برابری ہونی چاہیے. ایسے نہیں کرتے. انس بھائی آ جائیں. عبید بھائی آ جائیں. کوئی بھی آ جائے. مقابلہ وہ ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں, ٹائٹ ٹف اور چاہیے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اب جو ہے مقابلہ اس کرتے ہیں. کون سا سب سے پہلے؟ تصویروں والا. کون سا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تصویروں والا مقابلہ آپ نے کیا ہوا ہے. آپ کو تصویریں دکھائی جائیں گی. جو آپ بولیں گے اس کے پیچھے جو لفظ آئے گا اس کا آپ نے شعر سنانا ہوگا. یہاں پر ایک کوئی ڈیسائیڈ کر لے شعر کون پڑھے گا. انس بھائی آپ نے شعر پڑھنا ہے. چلیں آپ دونوں میں سے کوئی ایک. آپ دونوں میں سے کوئی ایک بھی شعر پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے ٹھیک. اچھا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں بھائی تصویر دکھائیں سب سے پہلے ٹیم مکی کو. جی قرآن پاک. قرآن پاک. عطار. ماشاءاللہ. ٹیم مدنی کو دکھائیں بھائی تصویر. جی ٹیم مدنی. نقش نالین پاک. دھوم. آرام سے آرام سے. پہلے ان کو موقع تو دیں آپ لوگ. دھوم ہے عطار عرصو شاہ کے میلاد کی. آگے جھوم کر سارے پکارو مرحبا. کیا
گھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. آپ کا جواب درست ہو گیا. طرز میں پڑھیں. چلیں کوئی اور سنا دے دھوم سے. دھوم. کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی گو دعوت اسلامی تیری ٹیم مکی کو جی حجر اسود. حجر اسود. قسمت. قسمت میری چمکائی چمکائی آقا. قسمت میری چمکائی چمکائی آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی آقا. انشاءاللہ. تو اس طرح کتنے پوائنٹ ہو گئے ٹیم مکی کے؟ 2. اور ٹیم مدنی کے 1. چلیں آخری تصویر ٹیم مدنی کو دکھاتے ہیں. جی برابر. ابھی آخری بولے تو صحیح آپ. سنہری جالیاں. آخری نبی. آتا ہے ان کو بھائی, آتا ہے. 1 منٹ. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. آ گئے نبی آ گئے نبی. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. آ گئے نبی آ گئے نبی. نور سے سجا عرش کبریا. نور سے سجا عرش کبریا. آ گئے نبی آ گئے نبی. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. گئے نبی آخری نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس طرف آخری نبی صحیح ہے, مان لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. 2 پوائنٹ اس طرف ہو گئے اور 2 پوائنٹ اس طرف ہو گئے. اب مقابلہ چینج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب تھوڑا الگ سا مقابلہ. اب مقابلہ یہ ہے کہ 5 انبیاء کرام کے نام آپ بتائیں گے, 5 انبیاء کرام کے نام آپ بتائیں گے, لیکن ایک ایک کر کے, ٹھیک ہے. پہلے ہاں, اور ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. ایک ہاں 5 پہلے آپ بتائیں کوئی ایک. اچھا پہلے مشورہ کر لیں, کہیں ایسا نہیں آپ دونوں ایک ساتھ 2-3 بتا دیں کوئی, اور آپ سوچ لیں اتنے کہ کون سا آپ بتائیں گے. مشہور انبیاء کے نام بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام. ماشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام. جی آپ کی ٹیم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ حضرت السلام. اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام. ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. ریپیٹ نہیں ہو رہے نا, پہلے اب دیکھ لیں جو ریپیٹ ہو بتائیں. حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام. ٹیم مدنی سے اب آپ سیدھا بیٹھے آپ. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. ماشاءاللہ. جی ٹیم مکی. حضرت نوح علیہ السلام. کیسے؟ حضرت نوح علیہ. نوح علیہ السلام. ماشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. ماشاءاللہ برابر ہو گیا تو ماشاءاللہ. ایک اور بتائیں چلیں آپ. حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. فرشتے ہیں. یوسف حضرت یوسف علیہ السلام ہو گئے. 8 7 آخری نبی 5 حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح یہ مقابلہ بھی برابر ہو گیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. جی ہاں تمام نبیوں کے سردار ہیں ماشاءاللہ.
اچھا مقابلہ رہا یہ بھی. اب ایک کام کرتے ہیں, اشعار کی تکرار کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ کوئی آپ ایک شعر پڑھیں, اس کے آخری لفظ سے آپ پڑھیں گے. چلے میں پڑھ دیتا ہوں, سب پڑھیں گے, مل کے پڑھیں گے, مشکل شعر دیتا ہوں آج. ایک ایک پڑھیں گے مل کے. خوشبوئے دشت طیبہ سے بس جائے گر دماغ, مہکائے بوئے خلد میرا سر بسر دماغ. غین سے پڑھیں. غمزدوں کو رضا غمزدوں ایسے ہی پڑھیں. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا صحیح نبی. تلفظ صحیح کریں. انس بھائی آپ, غمزدوں کو انس بھائی طرز میں پڑھ دیں, طرز میں پڑھ دیں. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کیا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسن. طرز میں پڑھیں نا آپ. یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی پیارے نبی میرے سونے نبی جی, یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, زہرا پاک کے صدقے ہم کو, زہرا پاک کے صدقے ہم کو کعبہ میں بلانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. الف. ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. شعر میں تبدیلی ہوئی ہے نا, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. نور کیسا چھایا ہے. کیا ہے؟ نور کیسا چھایا ہے. ماشاءاللہ. کیا آیا آخر میں؟ الف. یہ آیا ہے, یا یہ نا جی. یا رب مصطفی یا رسول اللہ مرشد پر کرم ہو بے شمار, سو گئے قدموں میں آ کر سبز گنبد دیکھ کر, سو گئے قدموں میں آ کر سبز گنبد دیکھ کر. 8 7 6 5 4 رے 3 2 1 0 آؤٹ ہو گئے. ایک لائن, کون سی لائن آتی ہے؟ ہے کیا ہونا ہے. راہ, ہاں صحیح ہے. راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے. آگے چلے, ٹائم ختم ہو گیا. راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے, پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. کن کا کلام ہے یہ؟ اعلیٰ حضرت کا. کن کا کلام ہے؟ اعلیٰ حضرت کا. تو اس طرح یہ مقابلہ ٹیم مکی آگے نکل گئی ہے, اور مقصد ہمارا کسی کو جتانا یا کسی کو ہرانا
نہیں ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک اشعار اچھے اچھے پہنچیں, آپ اچھے اچھے اشعار سنیں, عشق رسول آپ کے اندر بڑھے ماشاءاللہ. تو اس طرح پیارے بچوں ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے اور جو کچھ مسٹیک ہوئی ہوں اسے معاف فرمائے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا